اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی دو آیت نمبر 29 اور 30، 29 اور 30، پانچویں سپارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، ایک دوسرے کے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، دھوکے کے ساتھ، کسی کے مال کو دھوکے کے ساتھ ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے ہڑپ کر کے نہ کھاؤ، الا، ہاں ایک صورت میں، ان تکون تجارہ، کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے تجارت کرو، ان تراض منکم، جس کے اوپر تمہاری کیا ہو، رضامندی ہو، یعنی آپس میں رضامندی سے تجارت میں ایک دوسرے کے مال میں آپ حصہ دار بن سکتے ہیں، ایک اپنے شیئرز کر کے، اپنی پرسنٹیج ڈال کے، اپنی ایک خاص فیصد کے اوپر آپ کا جو منافع ہوگا اور جس حساب سے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے آپس میں تجارت کا، اس میں آپ کے لیے جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، ومن، اور جو، یفعل، یہ فعل کرے گا، یہ والا کام کرے گا جو پچھلی آیت میں بیان ہوا، ذالک عدوانا، جو ظلم زیادتی سے ایسا کرے گا، وظلما، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے نہیں ہے، تمہیں آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کا شان نزول یا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے پاس جا کے کپڑا خریدتا ہوں اور کپڑا خرید کے میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا تو میں رکھ لوں گا، اگر نہ پسند آیا تو یہ تمہیں واپس کروں گا اور اس کے ساتھ 1 دینار بھی تمہیں دوں گا۔ آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھوں کہ ایک بندہ ہے، جیسے میں دکان پہ گیا ہوں، میں نے کہا جی یہ موبائل مجھے دے دے، 3000 کا موبائل ہے، اگر مجھے پسند آ گیا تو میں رکھ لوں گا، نہ پسند آیا تو میں آپ کو 3100 روپیہ واپس کروں گا، تاکہ آپ مطلب، یا 2900 مجھے آپ واپس دینا، اس میں سے 100 روپیہ آپ رکھ لینا، کٹنگ کر لینا، پسند نہ آیا نا تو مجھے بے شک 3000 واپس نہ دینا، مجھے 2900 واپس دے دینا، 100 پیچھے تم رکھ لینا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اس کے جواب میں حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ وہ باطل اور دھوکے والے مال کے اندر ہے، ناجائز مال کے اندر ہے، وہ تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ناحق طریقے سے کھانے کے کئی طریقے ہیں اور حق طریقے سے کھانے کا طریقہ تجارت ہے۔ ناحق کئی ایک طریقے ہیں جس میں کسی کا سیدھا کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کے مال کو کسی طریقے سے بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، کسی کے مال کو کسی طریقے سے بھی اس کو دھوکہ دے دینا کہ اس کے پیسے تمہارے پاس امانتاً پڑے ہوئے تھے، ایک دوست ہے، اس نے آپ کو، بھائی ہے، کہ جی میرا 5000 روپے اپنے پاس رکھ لو امانت کے طور پہ، جب مجھے ضرورت پڑا دے دینا۔ اور جناب جب آپ کو ضرورت پڑا تو اس نے کہا جی پیسے میرے سے لگ گئے ہیں، کب دیں گے؟ کوئی نہیں جی، میں تو بڑا غریب ہو گیا، میں تو خالی حال ہو گیا وہاں، ہن میرے کو کوئی نہیں پیسے شیسے، سال بعد دیں گے۔ یار دینے ہیں، میں نے آپ کو 5000 روپیہ دینا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کب دوں گا، میرے پاس ابھی حالات ہی نہیں ہے، 2 سال بعد دیں گے، 5 سال بعد دیں گے، 10 سال بعد دیں گے، 20 سال بعد دیں گے، وہ ہے ہی نہیں یار، جب ہوں گے تمہیں دے دوں گا۔ یہ اس کے دل کے اندر چور ہے، اس کے دل کے اندر، اس کی نیت کے اندر فطور ہے۔ کوئی اگر کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ اس نے واپس نہیں کرنا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک عموماً معاشرتی بیماری ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ پائی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جی
کہ ہم نے ادھار لینا ہے جناب، اس کو واپس کوئی نہیں کرنا، ایک دفعہ اسے لے لو صحیح، پھر واپسی کا خود ہی دیکھا جائے گا۔ ادھار کی صورت میں ہو گیا، کسی کی امانت پہ آپ کے پاس پڑی ہے اس کی صورت میں ہو گیا، یا کسی کے ساتھ آپ کے بامی جیسے بہن بھائیوں کی آپس میں چیزیں مشترک ہوتی ہیں، جائیدادیں مشترک ہوتی ہیں، یا پیسہ مشترک ہوتا ہے، یا وراثتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کو کسی اس طریقے سے دھوکہ دے کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اسے کوئی ایسی تحریر لکھ کے سائن کروا لینا جس کا اس کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کسی بھی طریقے سے۔ پھر اس کے علاوہ جوئے کا پیسہ، شراب کا پیسہ، کسی بھی حرام کام کے اندر پیسہ، یہ سارا کیا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے مال کو نہ کھاؤ۔ مال کیا ہے؟ رزق وہ ہے، جیسے ابھی بھی میں نے پہلی رکعت میں تلاوت کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة۔ روزی اور رزاق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، توکل اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ رزق اور موت دو ایسی چیزیں ہیں جہاں بندہ ہوگا وہاں اس کو ڈھونڈ کے، یہ پچھلے دنوں میں پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، غالباً 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے، جمعے والے دن ہوا ہے پشاور میں دھماکہ، اللہ ان کو جنت دے، مطلب سرحد اس کے کسی بھی اس کے اندر، تو وہاں پہ صوبہ KPK کے اندر ہوا ہے، آگے کسی شہر میں بھی ہوا کیا ہے، میں نے اس کے اندر ایک پڑھا ہے کہ یوکرائن اور روس کی جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ ایک پاکستانی اس علاقے کا، اس صوبے کا، ضلع کا بندہ تھا لڑکا، وہ وہاں سے واپس آ گیا، جی ادھر جنگ چل رہی ہے میں گھر چلا جاؤں، اور وہ آ کے اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا ہوا تھا اور اس کے اندر شہید ہو گیا۔ یوکرائن سے، اس دوسرے ملک سے نکل کے آیا ہے، دوسرے کسی براعظم سے اٹھ کے آ گیا ہے، میں یہاں جنگ چل رہی ہے میں مر نہ جاؤں، مگر اللہ نے اس کی موت یہاں لکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے اٹھ کے اپنی موت کے لیے وہ یہاں آیا ہے، اس مسجد میں اس دھماکے کے اندر وہ شہید ہو گیا۔ یہ رزق اور موت جو ہے یہ آپ کو خود وہاں پہ، موت جہاں پہ آپ کو لکھی ہے آپ کو اٹھا کے خود لے کے جائے گی، اور رزق آپ کہیں بھی چلے جائیں، رزق آپ کے پیچھے آپ کا دوڑ کھائے گا، جو رزق اللہ نے آپ کا لکھ لیا ہے وہ آپ کسی جا نہیں سکتا کبھی بھی، اور جو نہیں لکھا اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس رزق کو، یہ آپ کے اوپر ہے کہ جو آپ کے حصے کا رزق، مثال ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا اللہ نے لکھ دیا کہ ٹوٹل اس کی پوری زندگی کا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا جب بندہ ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4تھے مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور جب روح ڈالی جاتی ہے فرشتہ اسی وقت اس کا رزق، اس کی موت کب ہونی ہے، وہ اس کا نیک اور بد ہونا، جنتی جنمی ہونا سارا اس کا لکھ لیا جاتا ہے۔ مثال ہے ایک بندے کا کہ جی یہ بندہ ہے، اس کا زندگی کا رزق 1,95,02,80 روپے، ایک مثال دے رہا ہوں جو بھی ہے، اس میں اب بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس رزق کو حلال طریقے سے کھا رہا ہے یا حرام طریقے سے کھا رہا ہے، رزق آپ کو ملے گا، یہ اب آپ کے اوپر ہے آپشن، یہ آپ کو اتھارٹی اللہ نے دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جو ڈاکہ مار کے لے کے آ رہا ہے نا وہ بھی اس کا رزق ہے، مگر وہ اس کو غلط ڈاکہ مار کے غلط طریقے سے لے کے حرام لا کے بنا کے کھا رہا ہے، اور جو یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے مالوں کو جائز طریقے سے کھاتے ہو یا اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہو، رزق تمہیں ملے گا، رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہیں سارے ناجائز طریقے، جن طریقوں میں کسی کا ادھار لے کے واپس نہ کرنا اس نیت سے کہ میں اسے دوں گا ہی نہیں، کسی کے امانت میں خیانت کر لینا، کسی کی جائیداد کے اوپر زبردستی غاصب ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی کی زمین کو ایک بالشت یعنی تھوڑی سی بھی زمین جو ہے آج کل یوں سمجھ لے 1 فٹ یا 1 انچ بھی اگر اس کو اوپر وہ قبضہ کرتا ہے تو جتنا وہ حصہ زمین کا قبضہ کرے گا، کتنی زمینیں ہیں؟ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہے، جتنا قبضہ کرے گا اس کے مطابق 7 زمینوں کے نیچے وہ جگہ، وہ ساری جگہ اٹھا کے قیامت دے دیں اس بندے کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ 1 انچ یا 1 فٹ یا 1 ہاتھ جتنی بھی آپ جگہ اس کی قبضہ کریں گے اتنا، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا، خالی کہنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم اپنا حصہ بھی چھوڑ دیں۔ اور صحابہ کرام کا معمول اسی آیت، جب یہ آیت اتری، وہ جو یتیم والی آیت اتری تھی کہ یتیموں کے مال میں سے مال نہیں کھاؤ دو، لوگوں نے کیا کیا، جن کے گھروں میں بھائیوں کے بہنوں کے بچے یتیم تھے انہوں نے ان کی ہانڈی بھی الگ کر دی کہ کہیں ہم پکڑ میں نہ آ جائیں۔ وہ اونچا بولنے والا حکم آیا تو ایک صحابی، ان کی آواز ہی اونچی تھی، انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو اونچا بولتا ہوں اب میرا کیا بنے گا۔ ان کا ایمان کا اور تقویٰ کا درجہ یہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا، صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے گھر جانا یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا بھی چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس میں نہ آ جائیں۔ تو پھر اس کے بدلے آیت نازل ہوئی، لیس علی اللہ ما حرج ولا علی الاعراج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور کے اندر یہ آیت۔
سوال بعد میں، یہ ہم سورہ نور کے اندر یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ پھر یہ آیت ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اگر مریض ہے وہ کسی کے پاس کھا رہا ہے، یا تم کسی بھائی کے ہاں دعوت پہ چلے گئے ہو کھا رہے ہو، یا کسی بھائی کے گھر چلے گئے ہو کھانے کا وقت ہو گیا اس نے، تو یہ نہیں ہے، وہ تمہیں پتہ ہے کہ دھوکے سے تم کون سا مال کھا رہے ہو وہ نہ کھاؤ۔ یہ مل کے بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانا، یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، دھوکے کے ساتھ مال کھانا غلط ہے، کسی کو دھوکہ دے گی۔ اور اگلی حلال والی دوسری صورت کون سی ہے؟ حلال والی صورت یہ ہے کہ آپ آپس میں مالوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جس کو مزاربت، جس کے پیچھے مزاربہ اسکینڈل بھی ہے، کبھی بھی گورنمنٹ میں چاہ مزاربت ایک اسلام کا اصول ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے بھی کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ کچھ بھی ہے مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے جو جاب لیس ہے، جس کے پاس نوکری کو نہیں ہے مگر وہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ لگائے گا، اور جس کے پاس وقت ہے وہ اپنا وقت لگائے گا۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگا کے دکان بنا لیتا ہے، کوئی کاروبار کھول لیتا ہے، اور دوسرا بندہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو آگے چلانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دونوں آپس میں اس کا نفع نقصان آپس میں طے کر لیں گے۔ تو یہ ایک مزاربت، یہ ایک تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس صورت میں آپ ایک دوسرے کے مال کے اندر کیا بن گئے ہیں؟ حصے دار بن گئے، یہ تمہارا مال ہے، اکٹھا ہو گیا تم مل کے، لیکن اس میں ڈیفائن ہے 30%، 30% تیرا ہوگا، 70% میرا ہوگا، 100% خرچ میں کروں گا، آگے اس میں سے منافع جو ہوگا، ساری چیزیں آپس میں لکھ لی جاتی ہیں، ڈیفائن کر لی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا طریقہ ہے کہ آپ مل کے ایک دوسرے کے مالوں کو کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی دوسری یہی بات اس کے اندر آئے گی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ تجارت کا مل کے معاہدہ کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ جس نے پیسہ لگایا وہ تو نہیں بیٹھتا، اور جو بیٹھتا ہے دکان پہ وہ بیچ میں بیچے مہنگی اور لکھے سستی، یا مطلب اس طرح کا کہ دھوکہ کسی بھی طریقے سے اس کو نہیں دینا، ہر حالات کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگلی جو بات ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی تفسیر میں 3 باتیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا اجازت، اس کی تفسیر میں 3 باتیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس کا ایک تو سیدھا یہ مطلب ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ دوسرا مطلب، کیونکہ پیچھے بات یہ چل رہی ہے کہ کسی کا مال دھوکے سے نہ کھاؤ، تو مفسرین کرام نے اس لیے لکھا کہ کسی کا مال اگر آپ دھوکے سے کھائیں گے تو یہ آپ اپنے آپ کو خودکشی کے برابر لے کے جائیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا، آپ وسلم کے حدیث یا شریعت میں آتا ہے نا کہ تم یہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ والا غلط کام زنا کر کے، اپنے آپ کو چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کوئی بھی جھوٹ بول کے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ کسی کا مال اگر نہ حق کھاؤ گے تو تم ایک قسم کا اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ تو ایک ترجمہ یہ لکھا گیا، اور ایک یہ لکھا گیا کہ تم ڈائریکٹ اگر اس کا سیدھا مطلب لیا جائے تو تم کیا کرو جی، خودکشی نہ کرو۔ اور تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کسی دوسرے کو بھی ناحق قتل نہیں کرو، اپنے آپ کو بھی خودکشی نہیں کرو، کسی دوسرے کو بھی ناحق قتل نہیں کرو، اور اگر کسی کا مال تم ناجائز کھا رہے ہو تو وہ بھی کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو تینوں طریقے جو بھی مفہوم لیا جائے، خودکشی بھی حرام ہے، کسی کا مال ناجائز کھانا بھی حرام ہے، اور دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام ہے، اور یہ جو تینوں کام ہے یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور اگر کوئی یہ کام کرے گا وَظُلْمًا، تو وہ یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو پھر ہم اسے جہنم کی آگ میں دھکیلیں گے۔ آپ وسلم کے حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا، جو اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو جس آلے سے، جس طریقے سے، جس چیز سے قتل کرے گا، وہ جہنم کے اندر بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا یا اس کو مارا جاتا رہے گا۔ یعنی اگر کسی نے زہر پی کے اپنے آپ کو خودکشی کی ہے تو وہ زہر سے بار بار مرتا رہے گا۔ کوئی کسی نے تلوار سے یا چھری سے یا کسی چیز بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، مارا ہے، تو وہ اسی طرح کیوں؟ یہ جو خودکشی ہے نا، یہ بندے کی موت نہیں ہے۔ جو خودکشی ہوتی ہے یہ بندے کا ابھی موت کا وقت نہیں ہوتا۔ موت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ فطرتی طور پہ مرتا ہے۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ اس کے ابھی موت کا وقت نہیں ہوتا، وہ موت کی وقت سے پہلے اپنے آپ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہاں آ کے بندے کو شریعت سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی جان، اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے نا، جان ہماری اپنی ہے، میری روح ہے، مگر ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اس کو بھی ہم اپنی رب کی رضا کے بغیر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارا ہے کیا؟ ہے یہی کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، اس کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کر دیں اور جھکا دیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ یہ کام کرے گا، کسی کا ناحق مال کھائے گا، یا کسی کو ناحق قتل کرے گا، یا اپنے آپ کو ناحق قتل کرے گا،
تو وہ بندہ ظلم کرے گا، اور وہ ظلم کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا آگ تیار کر رکھی ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ تمہیں آگ کے اندر داخل کر لے۔ اللہ نے تو کہنا ہے کن فیکون، کن ہو جا، اور وہ کام ہو جانا ہے۔ اللہ کے لیے تو فرشتے ہیں، تو چاہو جی اس کو چاہ کے اتنے سٹ دیو، مگر یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ مدنی صورت ہے، معاشرتی احکامات ہیں، معاشرے میں کسی کا کسی طریقے سے حق نہ ماریں، کسی کے اوپر ظلم اور تشدد نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ نہ حق قتل سے کیا حق قتل کیا ہے پھر، لیکن نہ حق قتل نہ کریں تو پھر ہم کس کو قتل کر سکتے ہیں؟ زانی کو ہم نے ابھی پڑھا کہ سنسار کرنا، جو زنا کرتا ہے اگر اس کو سنسار کو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے قصاص پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، بس آخری بات ہے کتب علیکم القصاص، کہ اگر کسی نے تمہارا کسی کو قتل کیا تو تم اس کے بدلے اس کو قتل کر سکتے ہو۔ تو یہ والے قتل جو ہے زنا کے بدلے سنسار کرنا، قتل کے بدلے اس کو مارنا، تو یہ والے جو ہیں یہ گناہ نہیں ہے۔ نہ حق قتل کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کو فضول میں قتل کرنا، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کو فضول میں مارنا، اس کے اوپر ظلم اور تشدد کرنا۔ ہاں، اور کسی کو کمزور دیکھ کے اس کے اوپر ظلم اور تشدد کرنا کہ اس ذات جناب ہے ہی کوئی نہیں، اس کا آگے سے کون پوچھے گا، اس کا آگے کون کھڑا ہو جائے گا، اس کو دھمکیاں اور دھوسے دینا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا پھر اللہ ہوتا ہے اس کا پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ظلم کسی کے اوپر نہ کریں، زیادتی کسی کے اوپر نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی ہوئی ہے اسے معافی تلافی کریں، اس توبہ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ کے لیے کسی کے جائز جو زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، امانت ہے، اس کا مال ہے، اس کے ساتھ آپ کا اکٹھا حصہ ہے وراثت میں، جائیداد میں، کاروبار میں، کسی بھی چیز میں، اس کو دھوکے سے جھوٹ بول کے اس کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں شرعی احکامات کو پڑھ سمجھ کے عمل پیرا ہو کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔